اس دنیا کے اندر میں نے اپنا نام کمانا ہے، اس دنیا کے اندر میں نے بڑا بن کے دکھانا لوگوں کو۔ شادی ہوتی ہے، اولاد کی خواہش ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے تو زیادہ مال کمانے کی خواہش ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے تو دنیا کے اندر جو ہے بڑا بننے کی خواہش ہوتی ہے۔ اب پرانی زندگی پر افسوس کرتا ہے۔ جو وقت بچے نے لڑک پن کی حالت میں یا شروع بلوغت کی حالت میں اپنا وقت ضائع کیا ہوتا ہے، گلی میں بیٹھ کے، کوچوں میں بیٹھ کے، ہاں جی، اور ادھر ادھر کی لغویات میں اپنا وقت ضائع کیا ہوتا ہے، اس پہ افسوس کرتا ہے کہ اوہو اگر میں 4 سال وہ 10 سال 5 سال وہ ضائع نہ کرتا اور اپنے کام کاج میں پہلے لگ جاتا، شاید کہ آج میرے پاس جتنا مال ہے اس سے کہیں اور زیادہ ہوتا، جتنی میری تعلیم ہے شاید اس سے اور زیادہ ہوتی، یا اس وقت جو ہے جو اللہ پاک نے مجھ کو عزتیں دی ہیں تو اس سے کہیں زیادہ میری عزتیں ہوتی اگر میں اس وقت کو ضائع نہ کرتا جب میں گلی کوچے میں بیٹھ کے ضائع کرتا تھا۔ تو وہ پہلی زندگی پہ افسوس کرتا ہے اور اس کو بہترین زندگی اپنے خیال کرتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے مال کمانے کے اندر، اور پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس مال آئے، وہ کہاں سے آئے اور وہ کیسے آئے، بسا اوقات اس کو بھی نہیں سوچتا بلکہ مسلسل مال کمانے میں لگا رہتا ہے، حلال ذریعے سے آئے یا حرام ذریعے سے آئے، زیادہ سے زیادہ مال کمانا وہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ مال کمانے کی جو خواہش ہے یہ اس کی دن بہ دن بڑھتی جاتی ہے، حالانکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پہلے وہ شادی ہوئی، بیٹا کوئی نہیں تھا، اللہ پاک اولاد دے دیتے ہیں، پھر وہ اولاد جوان ہو جاتی ہے اور ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، پوتوں والا ہو جاتا ہے، پڑ پوتوں والا ہو جاتا ہے، نواسوں والا ہو جاتا ہے اور لمبا چوڑا اس کا خاندان ہو جاتا ہے۔ لیکن جس طرح وہ آگے بوڑھا ہوتا جاتا ہے مال کمانے کی خواہش اس کے اندر بڑھتی جاتی ہے، اور اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ پہلے دیکھو میرے پاس مکان تھا، میرے پاس اپنی موٹر سائیکل یا گاڑی یا کار تھی، تو اب جتنے میرے بچے نا ہر ایک کا پلاٹ الگ الگ ہونا چاہیے، میں زندگی کے اندر ہر ایک کو گھر بنا کے دے جاؤں، اور میرے بچوں کے پاس ہر ایک کے پاس گاڑی اپنی ہونی چاہیے، میرے بچوں کا ہر ایک کا کاروبار اپنا ہونا چاہیے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے۔ اب یہ بیچارہ خواہش لے کر پوری زندگی جو ہے نا اسی طرح ہی جیتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، موت کے وقت تک اس کی خواہش دنیا کے معاملے میں بڑھتی جاتی ہے اور وہ اپنا بینک بیلنس اور مال و جائیداد بڑھانے کی دن بدن کوشش میں لگا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب اس کی موت آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ واہ بڑی اچھی زندگی گزار گیا، بڑی اچھی زندگی گزار گیا، اس نے خود بھی خوب مال کمایا اور بیٹوں کے لیے بھی دیکھو ہر ایک کے لیے کاروبار بھی بنا گیا، بچوں کی شادیاں بھی کر گیا، واہ بندہ تو یہ کامیاب ہے۔ لیکن یہ بندہ جب مرتا ہے اور قبر میں جاتا ہے، گھر والے اس کو دفنا کے واپس لوٹتے ہیں، تو پھر منکر نکیر آتا ہے اور اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال و جواب کرتے ہیں، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا۔ دیکھنے کو یہ سوال تو وہ ہے جو ہم نے اکثر سنے ہیں، اس کے جواب بھی آج ہمیں آتے ہیں، لیکن وہاں جواب وہی دے سکے گا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکموں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، جس نے اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا سمجھا ہوگا، وہ سوالوں کا جواب دے گا۔ وقتنا جب فرشتہ سوال کرے گا من ربو کا، وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری میں نہیں جانتا۔ فرشتہ سوال پوچھے گا من نبیو کا، تمہاری نبی کون ہے؟ ہاں ہاں لا ادری میں نہیں جانتا۔ پوچھا جائے گا ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری میں اس کو نہیں جانتا۔ اب اس کے سامنے دنیا کی زندگی اور اس کی رونقیں آئیں گی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا اس وقت بندہ افسوس کرے گا اپنی پوری دنیا کی زندگی پر، اوہو دنیا میں آنے کا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا تھا، دنیا میں آنے کا مقصد تو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا تھا،
میں نے اپنی ساری کی ساری زندگی دنیا کی خواہشات پوری کرنے کے اندر گزار دی، اور میں نے اپنا بینک بیلنس خوب بڑھایا، اپنے مال و جائیداد کو خوب پھیلایا، اپنی آل اولاد کو سب کو مالدار کر دیا، لیکن اب میرے ساتھ جو گئے ہیں وہ تو میرے اعمال ہیں۔ میں نے کبھی مسجد کا رخ ہی نہیں کیا، میں نے کبھی اللہ کی معرفت حاصل ہی نہیں کی، میں نے کبھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سیکھا ہی نہیں۔ تو اصل تو دنیا کے اندر آنے کا مقصد تو یہ چیزیں تھیں۔ اب وہ خواہش کرے گا اور درخواست کرے گا، ہائے کاش کہ اس دنیا کے اندر مجھے دوبارہ بھیج دیا جائے اور میں جا کر زندگی کے مقصد کو پہچان کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزاروں، لیکن اب اس کو دنیا میں آنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ اب وہ وقت پورا ہو گیا، اب وہ ساری دنیا کی زندگی پہ افسوس کرے گا۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ لوگ دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو قیامت کے دن اٹھیں گے تو اس وقت بعض لوگ دنیا کی زندگی کے متعلق یہ خیال کریں گے کہ شاید کہ ہم نے دنیا میں زندگی گزاری ہے یہ ایک شام کے برابر ہے، یا دنیا میں زندگی گزاری ہے یہ ایک صبح کے برابر ہے۔ تو دنیا کی زندگی کو ایک صبح کے برابر یا دنیا کی زندگی کو ایک شام کے برابر خیال کریں گے، اور آخرت کا قیامت کا دن اتنا لمبا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، اس کی ہولناکی اتنی بڑی ہوگی، دنیا کی آسائشیں اور ساری جو دنیا کے اندر مزے لیے وہ سارے بھول جائیں گے۔ اس وقت افسوس ہوگا، ہائے کاش کہ دنیا کے اندر ہم نے زندگی اچھی گزاری ہوتی، ہم نے خام خواہ ساری زندگی کھیل کود میں گزار دی۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں بات اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی بندہ 90 سال کی عمر میں فوت ہو جائے، 100 سال کی عمر میں فوت ہو جائے، اور اس نے آیا اپنی شادی کی، اپنے بچوں کی شادی کی، اپنے پوتوں کی شادی کی، اپنے نواسوں کی شادی کی، ہاں جی اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی، یہ سارے ہر ایک کو کاروبار بنا کے دے دیا، ہر ایک کو اس کے جائیداد پلاٹ بنا کے دے دیے، مکانات بنا کے دے دیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ دنیا سے کامیاب ہے، چاہے وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ایک دن بھی نہ آیا۔ ہم کہتے ہیں واہ اس کے رونے پہ کوئی افسوس نہیں کہ اس نے تو کھا کھٹ لیا، اس نے دنیا میں آ کر کھا کھٹ لیا، لہذا اس پہ رونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بندہ 90 سال کی عمر میں فوت ہو جائے، 100 سال کی عمر میں فوت ہو جائے، اور کبھی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آیا، کبھی اس نے دین پر عمل کرنے کا سوچا ہی نہیں، اس کی زندگی میں ہر سال رمضان آتا رہا، کبھی روزہ رکھنے کا سوچا ہی نہیں، اب لوگ سمجھتے ہیں اس کے مطلب یہ کامیاب گیا۔ کیوں؟ دنیا کے اندر آ کر اس نے دنیا کے مزے لے لیے، حالانکہ یہ شخص ناکام ہے۔ ایک نوجوان بندہ جس کی عمر 25 سال ہے، جب سے جوان ہوا اس وقت سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں اور طریقوں کو پہچانا اور اس کے مطابق زندگی گزارتا رہا۔ 12 سال کی عمر میں جوان ہوا، 13 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں جوان ہوا۔ جب جوان ہوا اس وقت سے لے کر 25 سال کی عمر تک وہ سارے شریعت کے تقاضے پورے کرتا رہا، پوری کی پوری زندگی شریعت کے مطابق گزارتا رہا۔ این 25 سال کی عمر میں شادی سے پہلے جوانی کی حالت میں فوت ہو گیا۔ ہم کیا کہتے ہیں اس کے اندر؟ یار اس نے کیا دیکھا دنیا میں آ کر؟ کوئی کھایا کھٹیا نہیں بیچارے نے، اس نے کی دیکھا؟ اس کے جانے پہ افسوس کرتے ہیں، اس کے جانے کا غم بڑا ہوتا ہے، خاندان میں صدمہ بہت ہوتا ہے، علاقے محلے میں صدمہ بہت ہوتا ہے کہ نوجوانی کی حالت میں مر گیا، بیچارے کی بھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اس نے دنیا میں کیا دیکھا؟ میرے بھائیوں، افسوس اس شخص پہ کرنے کی ضرورت ہے جو 90-100 سال کی زندگی میں مرا، پوتوں نواسوں والا ہو کے مرا، لیکن کبھی اس نے مسجد کا رخ نہیں کیا، کبھی اس نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہ کی، کبھی اس نے دین آ کر سیکھا نہیں، کبھی اس پہ عمل کا جذبہ پیدا نہ ہوا۔ اس پہ افسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بندہ دنیا میں آیا، ایک لمبا عرصہ اس دنیا میں اس نے گزارا، لیکن دنیا میں آنے کے مقصد کو اس نے پہچانا ہی نہیں، اور 100 سال کی زندگی جو ہے گزار کے چلا گیا، دنیا میں آنے کا پتہ ہی نہیں آیا کیوں تھا۔ اس پہ افسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ جو نوجوان 25 سال کی عمر میں مر گیا اور جب سے جوان ہوا، چاہے 5 سال زندگی پائی، جوان ہونے کے بعد 10 سال پائی،
اس وقت سے نماز نہ چھوڑی، اس وقت سے روزہ نہ چھوڑا، اس وقت سے اپنے حقوق اور معاملات کو صحیح طریقے سے نپٹاتا رہا، یہ بندہ نوجوان 25 سال کی عمر میں کامیاب گیا۔ اس کے کامیاب جانے پہ خوش ہونے کی ضرورت ہے، اس پہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ دنیا کے اندر آنے کا اصل مقصد اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے ٹھیک ہے۔ ہمارے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ جس بندے کے پاس جتنا زیادہ مال ہو ہم سمجھتے ہیں یہ دنیا میں کامیاب ہے، شاید کہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کے ہاں بھی مقبول ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک کے کامیابی کا مدار مال نہیں ہے۔ اللہ پاک نے مال ان لوگوں کو بہت دے رکھا ہے جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، اللہ پاک کو مانتے ہی نہیں، کہتے ہمارا کسی خدا پہ ایمان نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی قیمت ایک مکھی کے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ تو دنیا کے مال کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسی نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، شاید جس کے پاس مال زیادہ اللہ اسے راضی زیادہ نہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس اوقات کسی بندے کو مال دے کر آزماتے ہیں کہ یہ مال کو کہاں خرچ کرتا ہے، اور بس اوقات اللہ پاک کسی بندے کو مال نہ دے کے آزماتے ہیں کہ یہ بندہ اب اپنی زندگی کس طرح گزارتا ہے، حرام طریقے سے مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اپنا اسی جو چھوڑا ہوا مال ہے اس پہ اپنا گزر بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائی یہ دنیا کی زندگی آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہم اپنے رشتہ داروں کے جنازے پڑھتے ہیں، مسجد میں اعلان ہوتا ہے فلاں بندہ فوت ہو گیا، اس کے اتنے پہ جنازہ ہے۔ یہ اعلان کیوں ہے؟ وہ تو فوت ہو گیا۔ یہ اعلان میری اور آپ کے لیے ہے، میری اور آپ کے لیے ہے کہ بھئی وہ چلا گیا، ہم نے بھی جانا ہے۔ ہماری کیا تیاری ہے؟ زندوں کے لیے حکم ہے کہ فوت شدہ کو اپنے ہاتھ سے غسل دیں، فوت شدہ کا جنازہ پڑھیں، فوت شدہ کو اپنے ہاتھ سے دفن کریں۔ یہ زندوں کے اوپر ضروری ہے کہ فوت شدہ کا یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ یہ معاملات نپٹائے جائے۔ الوداع اگرچہ یہ رشتہ داری کے طور پر ٹھیک ہے، رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اس کا حق ہے، لیکن اگر دیکھیں تو یہ ہمارے لیے اصل میں پیغام ہے کہ بھئی دیکھو جس کو اپنے ہاتھوں سے آج غسل دے رہے ہو اس جگہ پہ تم نے خود بھی پڑے ہونا ہے، کیا اس وقت کی تیاری کر لی ہے تم نے؟ کہ جس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں تو یہ چار پہ سامنے پڑی ہے میت کی، اس جگہ پر میں نے بھی پڑا ہونا ہے، کیا میں اس کام کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں نے اتنی نیکیاں کر لی ہیں، اللہ کو اتنا راضی کر لیا کہ دنیا سے چلا بھی جاؤں تو اب جو ہے میں کامیاب ہوں؟ اپنے رشتہ دار کو دفن کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے، تو میت کو دفن کرنے کا زندوں کے لیے جو حکم ہے اس میں یہ بھی حکمت ہے میرے بھائیوں کہ اپنی موت یاد آئے کہ بھئی میں نے اس جگہ پہ یہی دفن ہونا ہے، کیا اگر اس جگہ پہ میں ہوتا تو کیا میں نے تیاری کر لی تھی اس چیز کی؟ میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی مال اکٹھا کرنے کے لیے نہیں دی۔ دنیا میں آنے کا مقصد مال نہیں ہے، دنیا میں آنے کا مقصد اولاد پیدا کرنا نہیں ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کھانا پینا نہیں ہے۔ اگر دیکھیں کھانا پینا دنیا کا مقصد ہوتا نا، میرے خیال میں ہم انسانوں سے زیادہ جانور زیادہ کھانا کھاتے ہیں۔ بھینس کتنا کھاتی ہے؟ منو من چارہ کھا جاتی ہے۔ اگر زیادہ کھانا کمال ہوتا ہے تو بھینس ہم سے افضل ہوتی ہے۔ اگر بچے پیدا کرنا کمال ہوتا، دنیا میں آئے کھایا پیا اور بچے پیدا کیے اور چلے گئے، دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں۔ اگر یہ کمال ہے، انسان تو بس کا 3 سال میں 2.5 سال میں 2 سال میں 1.5 سال میں ایک بچہ پیدا کرتا ہے، اور کئی جانور ایسے ہیں جو 6 ماہ بعد 6 8 بچے پیدا کرتے ہیں۔ اگر زیادہ بچے پیدا کرنا کوئی کمال ہوتا تو پھر تو ہم سے وہ آگے بڑھ گئے۔ دنیا میں آنے کا مقصد نہ تو ہے کھانا پینا، نہ ہے بچے پیدا کرنا، یہ ہماری دنیا کی ضروریات جو اللہ پاک نے ہمارے ساتھ لگائی ہیں۔
اور اس میں مشغول ہونا شریعت کے تقاضے کے مطابق ہو تو وہ بھی باعث اجر و ثواب بن جاتا ہے. لیکن میرے بھائیو اصل جو مقصد ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق 24 گھنٹے کی زندگی گزارنا. رات کو سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک، یہ جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے، اس زندگی پہ غور کرنا کہ یہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دی ہے میری کن کاموں پہ خرچ ہو رہی ہے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی مال میں ہے. مال میں نہیں، نیک اعمال میں ہے. زندگی اعمال سے بنتی ہے، مال سے نہیں بنتی. کتنے بڑے بڑے مالدار ایسے ہیں جن کی کئی فیکٹریاں ہیں، لیکن ان کی اپنی صحت کی حالت یہ ہے کہ بیچارے دن میں آدھی ڈبل روٹی بس اوقات نہیں کھا سکتے. تو ان کا مال ان کے ہاں کیا کام آیا؟ میرے بھائیو اصل چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا. کوئی بندہ یہ دیہاتی علاقے میں بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں اکثر دوستوں کے پاس جانور موجود ہیں، بھینسیں ہیں، گائے ہیں، بیل، یہ چیزیں ہیں، بکریاں ہیں. ہم یہ جانور خریدتے ہیں، ان جانوروں کے خریدنے کا مقصد کیا ہے؟ بھئی بھینس لینے کے لیے گئے منڈی میں، اب وہاں کیا پوچھیں گے جو بندہ بیچ رہا ہے؟ دودھ کتنا دیتی ہے؟ یہ تو نہیں پوچھیں گے چارہ کتنا کھاتی ہے، یہ نہیں پوچھتے چارہ کتنا کھاتی ہے، بلکہ یہ پوچھتے ہیں دودھ کتنا دیتی ہے. اب اگر بھینس لے آئے اور دودھ نکالنے کے لیے نیچے بیٹھے ہیں تو قطرہ دودھ کا نہیں دیا، مان چارہ کھا گئی، ہم کیا فیصلہ کریں گے کہ بھئی یہ تو کسائیوں کو دے دو؟ مقصد حاصل نہیں ہے. میری بھائیو انسان کا مقصد کیا ہے؟ انسان کا مقصد کھانا پینا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے. جس نے اپنی زندگی کو قیمتی بنا لیا اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے، وہ اس دنیا سے کامیاب ہے. یہ دنیا کی زندگی اللہ فرمایا کھیل تماشا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ آخرت کی کھیتی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اب یہ جو آخرت کی کھیتی ہے کیا مطلب؟ پنجابی میں ہم اکثر کہا کرتے ہیں میرے بھائیوں جو بیجیں گے وہی کاٹیں گے. اس دنیا کے اندر ہم نے جو کیا ہے اور جو کریں گے ہمیں اسی کا بدلہ ملنا ہے. اگر ہم نے اس دنیا کے اندر کوئی اچھا کام کیا ہے اللہ کی رضا کے مطابق تو ہم اس کا بدلہ اچھا اللہ سے لے لیں گے. اگر ہم نے اس دنیا کے اندر زندگی گزاری ہے اللہ کو ناراض کر کے تو اللہ کے حکموں کو توڑ کر پھر کبھی کامیابی ہونے والی نہیں ہے. میرے بھائیو دیکھو مسجد سے 5 وقت آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. یعنی مسجد سے آواز آ رہی ہے کامیابی اللہ کی عبادت کے اندر ہے، لیکن ہم اس کو کانوں سے سنتے بھی ہیں آواز کو، لیکن اگر نماز کے لیے جانے کی توفیق نہیں ہوتی تو گویا عملاً ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کامیابی نماز میں نہیں کسی اور چیز کے اندر. نماز میں کامیابی ہے، نماز میں کامیابی ہے. آج ہر باپ تقریباً اپنی اولاد کے ہاتھوں پریشان ہے. بہت سارے دوست آتے ہیں مدرسے میں بچے داخل کروانے کے لیے، تو کہتے ہیں جی اس بچے کو ہم نے اسکول میں داخل کروایا تو اسکول میں نہیں پڑھا، اور پھر ہم نے اس کو کام پہ لگایا تو وہاں بھی بھاگتا تھا، سارا دن گلیوں میں پھرتا ہے، گھر نہیں آتا، رات کو ڈھونڈ کے لانا پڑتا ہے. اب اس کو حافظ بنا دیا اور ہمارا کہنا بالکل نہیں مانتا، ہماری ماننے والا بن جائے. ابے کی خواہش ہے، امی کی خواہش ہے میری اولاد میری ماننے والی بن جائے. جو لوگ میرے متحد ہیں یہ میری مان کے چلے. باپ چاہتا ہے بیٹی میری مان کے چلے، اولاد میری مان کے چلے، بیوی میری مان کے چلے. کیا کبھی یہ بھی سوچا جس کے متحد میں ہوں میں اس کی مان کے چلتا ہوں کہ نہیں؟
ہم اللہ کی مت ہے، اللہ کی مان کے چلتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ دنیا ہماری مان کر چلے تو پھر ہمیں اللہ کی مان کر چلنی ہوگی۔ اگر ہم اللہ کی فرمان برداری کرنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری اولاد ہماری ماننے والی بن جائے گی، ہماری بیویاں ہماری ماننے والی بن جائیں گی۔ اگر آج ہم نے اللہ کی نہیں مانی، حالانکہ ہم اللہ کے متحد ہیں، تو جو گھر کے افراد ہمارے متحد ہیں ہماری بات کیسے مانیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی ہمیں دی ہے، یہ رشتے ناتے ہمارے ساتھ جوڑے ہیں۔ آج حقوق کی جنگ چل رہی ہے، ہر ایک کو دوسرے سے شکوہ ہے۔ باپ کہتا ہے اولاد میرا حق ادا نہیں کرتی، اولاد کہتی ہے ہمارے ابا جی ہماری امی جی ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے، بھائی کو شکوہ ہے، بھائی سے شکوہ ہے، اور بہن کو بہن سے شکوہ ہے، ہاں جی ماں کو بیٹی سے، بیٹی کو ماں سے، یہ شکوے ہیں۔ کیوں ہے؟ ہر بندہ اپنے مفادات کے اکٹھا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میرے فائدے کی چیزیں جو ہیں ساری کی ساری مجھے مل جائیں، لیکن جو میں نے کسی کو دینا ہے وہ ملے کہ نہ ملے اس کی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ گھروں کا فساد، گھروں کی لڑائی، آج ہر بندہ اس کا ہو رہا ہے کہ گھر میں لڑائی نہیں جاتی جی، گھر میں فساد نہیں جا رہا جی، ساس اور بہو کی لڑائی ہے، ہاں جی بھابھی اور نند کی جو ہے لڑائی ہے، درانی جٹھانی کی لڑائی ہے۔ لڑائیاں کیسے ختم ہوں گی میرے بھائی؟ لڑائیاں ختم ہوں گی دینداری سے۔ یہ دین کو ہم سمجھنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک وقت آئے گا ہمارا گھر جارا جو چند افراد ہیں اس کے اندر، بس اوقات گھر میں 3 افراد ہیں، 4 افراد ہیں، چاروں آپس میں بولتے نہیں ہیں، ہر ایک کی راہ اپنی اپنی ہے، کوئی کسی کو نہیں بتاتا بھی کیا معاملہ کیا نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اور دین پر نہ عمل کرنے کی وجہ سے، دین پر عمل کرنے کے یہاں دنیا میں فائدے ہیں، وہاں آخرت میں بھی فائدے ہیں۔ دنیا میں فائدہ یہ ہے جو بندہ دین پر عمل کرے گا اس کو دوسروں کے حقوق کی پہچان ہوگی، حرام و حلال کی پہچان ہوگی، وہ دوسروں کا خیال کرے گا، خام خواہ دوسروں کو نہ تنگ کرے گا، نہ دوسروں کے حقوق کو پامال کرے گا۔ دین کو سیکھیں اور دین سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے والے بنے۔ یہ اس چیز کا حل ہے میرے بھائی۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بعد ہماری اولاد دعائیں کرنے والی بن جائے، آخری بات عرض کرتا ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد ہمارے لیے بعد میں دعائیں کرنے والی بن جائے تو اپنی اولاد کو نمازی بنا لیں۔ اگر ہم نمازی بنا لیں گے نا تو انشاءاللہ دعائیں ہمارے لیے خود بخود ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے اولاد کو نمازی وہ بنائے گا جو خود نمازی ہے۔ اگر باپ خود نماز پڑھتا ہے تو اولاد کو نماز کا کہے گا تو پھر وہ بھی نماز پڑھے گی۔ اگر باپ خود نماز نہیں پڑھتا، ماں خود نماز نہیں پڑھتی، تو اگر اولاد کو نماز کا کہے گی وہ اولاد نماز کیسے پڑھے گی؟ بہت سارے باپ بسوں کا شکوہ کرتے ہیں قاری صاحب کہ جو ہے نا بچہ نماز نہیں پڑھتا، مدرسے میں پڑھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ میں کہا کرتا ہوں آپ گھر کے سربراہ ہیں، اگر آپ خود نماز پڑھنے والے بن جائیں، خود اگر مسجد میں آتے ہیں انگلی پکڑ کر اس کو بھی ساتھ لائیں، اب یہ بچہ نماز پڑھے گا۔ اگر آپ گھر میں سوئے ہوئے ہیں آپ کا بچہ کیسے نماز پڑھے گا؟ آپ بچے کو اٹھاتے کہ جاؤ جا کے مسجد میں نماز پڑھو، بچہ نماز نہیں پڑھے گا۔ آپ انگلی پکڑ کر اگر آپ چاہتے ہیں میرے بیٹا نمازی بنے، 2 کام کریں۔ نمبر 1، انگلی پکڑ کر اس کی مسجد میں اس کو لے کر آئیں، خود نماز پڑھیں، ساتھ اس کو کھڑا کریں، نماز پڑھیں۔ نمبر 2، نماز میں جب آپ اتحیات میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، رب جعلنی پڑھتے ہیں، تو اس وقت اللہ پاک سے دعا کیا کریں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہتے ہیں نا یا اللہ مجھ کو نمازی بنا دے، یا اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، میں بتاؤں مجھے اللہ سے مانگتے کیا ہیں؟ ایک تو انگلی پکڑ کر مسجد میں لائیں، نمبر 2 نماز میں دعائیں کریں کہ اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ جب اب عملاً انگلی پکڑ کے لائیں گے اور دعا کریں گے، انشاءاللہ وہ اولاد نمازی بن جائے گی۔ اب وہ آپ کی ماننے والے بھی بن جائے گی، مستقبل میں آپ کے لیے دعائیں کرنے والی بھی بن جائے گی۔ جب بندہ نمازی بن جاتا ہے، اولاد کو آپ نے نمازی بنا دیا، اب وہ نماز میں دعا کر رہی ہے، ربنا اغفر لی ولی والدی، یا اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے۔
یہ ہے دعائیں۔ اگر باپ بیٹے کو نمازی بنا گیا، اب 5 فرض رکعت نمازیں ہی آپ لے لیں، صرف اس کی فرض رکعتیں لے لیں تو آخری قاعدے کے اندر رجحانی بندہ پڑھتا ہے۔ تو باپ کے لیے خود بخود، ماں کے لیے خود بخود دن میں 5 مرتبہ دعائیں ہوتی رہیں گی۔ ربنا اغفر لی ولی والدی، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے۔ ربنا اغفر لی ولی والدی، اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے۔ جو باپ چاہتا ہے میرے دنیا سے جانے کے بعد میری اولاد میرے حق میں دعائیں کرتی رہے، تو اس باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو نمازی بنا جائے۔ وہ پھر انشاءاللہ 5 فرض نمازوں کے اندر خود بخود دعا کرتی رہے گی۔ سنتے پڑے گی تو اس میں دعائیں ہیں، وتر پڑے گی تو اس میں دعائیں ہیں، نفل نماز پڑھے گی اس میں۔ اب جتنا نمازی تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، چاشت پڑھے، اوابین پڑھے، توبہ کی پڑھے، حاجت کی پڑھے، جو نماز پڑھے گا آخر میں دعا کرے گا ربنا اغفر لی ولی والدی، اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے۔ تو والدین کے لیے دعاؤں کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ بندہ نمازی خود بن جائے اور اپنی اولاد کو نمازی بنا دے۔ پورے کے پورے دین پر اگر بندہ عمل کرنا چاہتا ہے نا، پورے کے پورے دین پر نمازی بن جائے۔ جب بندہ نمازی بن جاتا ہے نا اور نماز کو اس طرح پڑھتا ہے اس طرح واقعی پڑھنے کا حق ہے، خشوع خضوع کے ساتھ سنت کے مطابق، پھر اس کو پورے کے پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ آج کل ہمارے یہاں ایک شکوہ ہے، ہم کہتے ہیں بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور سود بھی کھا رہا ہے، نمازی بھی ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے، نمازی بھی ہے فراڈ بھی کرتا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے نماز وہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا جس طرح پڑھنے کا حق ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ اگر نماز خشوع خضوع سے پڑھے اور توجہ سے پڑھے تو انشاءاللہ تعالی آخر کار اس کی نماز اس کو ان تمام گناہوں سے جو ہے نا وہ نجات دلا دے گی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جس بندے کی نماز بندے کو بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکتی، سمجھو اس کی نماز پڑھنے میں نقص ہے، وہ نماز اس طرح نہیں پڑھ رہا جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ وہ اپنی نماز کی کمزوری کو دور کرے، اور نماز روزہ اس کی کمزوریاں کہاں سے دور ہوں گی؟ مدرسے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بڑا کرم بڑا احسان کیا، الحمدللہ مدرسہ آپ کے محلے میں موجود ہے۔ حضرت قاری صاحب دام برکاتہم العالیہ ماشاءاللہ یہاں محنت کر رہے ہیں، اور یہ بچے الحمدللہ یہ اسی محنت کا پھل ہے جو نظر آ رہے ہیں۔ تو جہاں اب نماز سیکھنے کو مشکل ہے، نہیں مشکل، پہلے ایک وقت ہوتا تھا کہ بس اوقات حافظ قرآن کئی دیہاتوں میں ہم ڈھونڈتے تھے تو ملتا نہیں تھا۔ اب ماشاءاللہ دیکھ لیں اس علاقے میں الحمدللہ کتنے حفاظ، ماشاءاللہ حافظ بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے شاگرد موجود ہیں۔ اب ماشاءاللہ ان کی اولاد الحمدللہ حافظ قرآن بنا رہی کتنے۔ اب مجھے بتائیں دین سیکھنا مشکل رہا؟ نہیں، دین سیکھنا مشکل نہیں رہا، ہم دین کو سیکھنے والے بن جائیں، ہم ٹائم دینے والے بن جائیں۔ اگر ہم یہاں سیکھیں گے نماز کو سنت کے مطابق کیسے پڑھنی ہے، ہاں جی نماز سنائیں اپنی، بس اوقات بندہ جس طرح پڑھ رہا ہوتا ہے اس کا تلفظ صحیح نہیں ہوتا، نماز سنائیں، اس کا ترجمہ یا پھر پورے کے پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ نماز کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ بندے کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور اسی طرح نماز مرد کے لیے واجب ہے کہ وہ جماعت سے نماز ادا کرے۔ اب جو جماعت سے نماز ادا کرے گا، مسجد میں باجماعت نماز پڑھے گا، تو لا محالہ 5 مرتبہ تو اس کو مسجد میں آنا پڑے گا نا، 5 مرتبہ مسجد میں آئے گا تو دین سیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ جب دین سیکھنے کا موقع ملے گا اب عمل کرنے کا بھی جذبہ اس میں پیدا ہو جائے گا، عمل کرنے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ ایک بندے کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، اب وہ اس پہ عمل کیسے کرے گا؟ میرے بھائیو دین پر عمل کرنا اس وقت جو ہے بندے کے لیے آسان ہوتا ہے اور ممکن ہوتا ہے جب بندہ دینداروں کے پاس بیٹھتا ہے، اپنی دوستی، اپنی یاری، اپنے معاملات دینداروں کے ساتھ بندہ رکھتا ہے۔ آج کل شادیاں ہو رہی ہیں، شادی کے موقع پر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں شادی کا معیار کیا ہے؟ اگر ہمیں بچی چاہیے، بچی سونی ہوئے، بس اچھی لمبی جوان سونی ہوئے، جیسے دنیا تک کاڑے نے گولی مار دی، ہاں جی جیسے قد چھوٹے نے گولی مار دی۔ منڈا چاہیے اچھا لمبا سونا جوان ہوئے، ہاں جی تو پڑھے لکھے ہوئے، باقی جو ہے بیچارے وہ کہاں جائے؟
ہر بندہ اپنے گھر کے اندر ایک معیار بنا کے بیٹھا ہے، بچیاں گھروں میں بوڑھیاں ہو رہی ہیں، بچے گھروں کے اندر بوڑھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں دین معیار نہیں ہے، ہمارے دنیا معیار ہے، دنیا کی رونق یہ معیار ہے۔ اگر جب تک یہ دنیا کی رونق معیار ہوگی اس وقت تک دین کا فائدہ نہیں ہوگا میرے بھائیو، کامیابیاں نہیں ہوں گی۔ اگر دین معیار ہوگا تو پھر بالکل جو ہے سارے کے سارے معاملات نپٹانے آسان ہو جائیں گے۔ آج دو مسئلے ہمارے پاکستان میں بڑے ہیں، نکاح اور نباہ۔ نکاح نہیں ہو رہے، نباہ نہیں ہو رہے، یا تو شادیاں نہیں ہوتی، بچے بوڑھے ہو رہے ہیں، جن کی ہو گئی ہیں آئے روز طلاقیں۔ نکاح اور نباہ اس لیے نہیں ہو رہے میرے بھائیوں، دین سے دوری ہے۔ اگر ہم مسجد کے ساتھ تعلق جوڑ لیں گے، مدرسے کے ساتھ تعلق جوڑ لیں گے، دین کو سیکھنے والے بن جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ پورے کے پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اور دنیا کی زندگی میں آنے کا جو مقصد ہے یہ مقصد حاصل ہو جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ پھر نیک بندے کے متعلق آتا ہے جب اس کی جان نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ آ کے اس کو سلام کرتے ہیں، نیک بندے کو جو نمازی ہے، جو پرہیزگار ہے، جب اس کی جان نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ جب اس کی روح نکالی جاتی ہے بڑے ہی اطمینان سے، بڑے آرام سے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور پھر اور فرشتے آتے ہیں استقبال کے لیے اور وہ روح کو لے کر جاتے ہیں، تو بہترین جنتی جو ہے وہ کپڑوں کے اندر لپیٹ کے اعزازاً لے کے جاتے ہیں۔ تو فرشتے جو ہے نا پوچھتے ہیں، جب آسمانوں پہ جاتے ہیں نا فرشتے پوچھتے ہیں، پہلے آسمان پہ گئے تو جو وہاں فرشتے اندر آسمان پر ہیں وہ کہتے ہیں ہاں بھئی کون ہے؟ جی ہم فلاں فرشتے ہیں۔ کس کو لائے ہو؟ فلاں بندے کی روح ہے۔ اچھا، وہ اگر نیک ہوتا ہے تو کہتے ہیں اہلا وسہلا مرحبا، او بھائی خوش آمدید ہے، اس کو اس کا استقبال کیا جاتا ہے اعزاز احترام کے ساتھ پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے آسمان پہ اس طرح استقبال ہوتا ہے، پھر تیسرے آسمان پہ، پھر چوتھے پہ، پھر پانچویں، اس طرح اگر بندہ نیک ہے تو۔ لیکن اگر برا ہے اس کی روح نہایت تکلیف کے ساتھ نکالی جاتی ہے، اور اس روح کا تعفن اتنا ہوتا ہے کہ جب اس کو لے جایا جاتا ہے تو آسمان کے فرشتے دروازے نہیں کھولتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اس گندی روح کو اوپر نہ آنے دیا جائے، نہایت بدبودار ہے، اس کو زمین پہ پھینک دو۔ اس کو زمین پہ پھینک جاتا ہے اور دوزخ ساتوں زمینوں کے نیچے ہے، وہاں پر اس کی روح چلی جاتی ہے اور کنیکشن سے وہ ساتھ جوڑ دی جاتا ہے۔ تو اس کے تعفن کی وجہ سے فرشتے بھی پریشان ہوتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے برے آدمی کی روح جب فرشتے نکالنے کے لیے آتے ہیں یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے اس کے چہروں پر تھپڑ مارتے ہیں اور پیٹھ پر تھپڑ مارتے ہیں زور زور سے، پھر اس کی جان نکالتے ہیں مارتے پیٹتے ہوئے۔ ہمیں نظر نہیں آتا یہ، اس لیے کہ جس بندے کی موت کے آثار قریب ہو جاتے ہیں، موت کا وقت قریب ہو جاتا ہے، اب جو وہ چیز دیکھ رہا ہوتا ہے نا وہ ہم اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ دنیا دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے، لیکن وہ ضرور دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ضرور تکلیف کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ ہم نہیں دیکھتے کہ وہ فرشتے اس کو کیسے مار رہے ہیں، یہ عالم برزخ ہے۔ برزخی معاملات جو ہیں یہ پردہ یہ اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب موت کے معاملات شروع ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں جس طرح دنیا کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے، ہمیں ہر طرح کی آسائش ملے، اس طرح آخرت کی بھی عزت چاہنی چاہیے اور آخرت کی آسائشیں بھی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ربنا، نیک لوگ وہ ہیں رب جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، یا اللہ ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ نیک بندہ مومن مسلمان اس کی یہ کوشش ہوتی ہے، اس کی یہ سوچ ہوتی ہے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ اور جو فاسق اور دین سے دور ہے وہ صرف دنیا 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 کرتا رہتا ہے، وہ آخرت مانگتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ بھی موجود نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اس وقت کو غنیمت سمجھیں اور اس مجلس کو غنیمت سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گئے گزرے دور میں آج ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے، دین کی فکر حاصل کرنے کے لیے، دین کی بات سننے کے لیے کچھ دیر کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونا اللہ پاک نے نصیب فرما دیا۔ یہ شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے
ہم جو کچھ بات سنیں آگے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ الحمدللہ ہماری یہ ماہانہ مجلس ہے، آج یہ پہلی مجلس تھی، انشاءاللہ تعالی ماہانہ آیا کریں گے اور دین کی بات کیا کریں گے، سنا کریں گے۔ انشاءاللہ جب دین کی بات سنیں گے، بات سمجھ میں آئے گی تو عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اپنے شان شان اجر عظیم عطا فرمائے، ہمارا بل بیٹھنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر ذکر کر لیں۔ جس طرح دیکھیں شریعت کے اور احکامات مطلوب ہیں، نماز